میں ہی نہیں ان پہ اللہ اللہ سبحان اللہ قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے بہت زندہ بولے تو صحیح سبحان اللہ پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے اچھا ایک شیر دو سے بولے سبحان اللہ بہت زندہ باد اس دستے نہ کیوں اللہ 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 مر جائے ہم نام محمد پر یار ابھی ویڈیو وائرل نہیں ہو رہے فلاں جگہ روک کے گھیر کے مار دیا مسلمانوں کو موب لنچنگ کر دی بھائی فلاں جگہ مر گیا مسلمان ایک ویڈیو دو ویڈیو تین ویڈیو انسان پریشان ہو گئے اللہ اللہ وہ اپنی جہالت میں مارتے گئے اور ہم اس میں ویڈیو میں دیکھتے رہے اس کے بعد فیس بک کی یہ مجاہد شروع ہوئے فیس بک کی یہ مجاہد کمنٹ پہلے لوگ تلوار سے لڑتے تھے اب لوگ کمنٹ سے لڑتے ہیں رات میں 2 بجے تک بیچارے نے فیس بک پہ جہاد کیا فجر غائب اور پھر وہ واٹس ایپ کی شروع ہوئے واٹس ایپ والے انصاف دو موب لنچنگ ہو گئی ایک آدمی کہہ رہا ہے اسے بار بار مارا جا رہا ہے کوئی وہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ اپنے مذہب کو بھی بدنام کر رہے ہیں بالکل بالکل ہے نا وہ کہہ رہے ہیں جے شری یہ کہو جے شری وہ کہو تو مسلمان تو مار رہے ہیں موب لنچنگ کہہ رہے ہیں کبھی جنید کو کبھی اخلاق کو کبھی اسے کبھی اسے اس وجہ سے کہ تم مر رہے ہو تو وہ مار رہے ہیں جو بکتا ہے اسے مارا جاتا ہے کیا کہیں اور مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا مسلمان آگے سے یاد رکھو یہ موبائلوں پہ انصاف مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تمہیں یہ لگے کہ اب یہ مجھے مار دیں گے اور انہوں نے کھیل لیا ہے تو جب موت سامنے آ جائے تو پھر گھبرانا نہیں تم بعد میں جنت میں جانا پہلے 10-15 کو جہنم میں بھیج دینا بہت خوب کیا کہنے بہت خوب زندہ باد زندہ باد بزدلوں والا نہیں آنا چاہیے ہم خالد ابن ولید کے غلام ہیں اللہ اللہ صلاح الدین ایوبی کے غلام ہیں مرے تو پھر ایمان کے ساتھ مرے کیا کہیں ہے نا بولو جب تک تم پٹتے رہو گے وہ مارتے رہیں گے اور جس دن تم نے جوابی کارروائی کی جس دن تم نے بدلہ لیا اس دن انشاءاللہ تمہیں نہیں ماریں گے پتہ ہے ان کے دلوں میں جان نہیں بہار اللہ سبحان اللہ زندہ باد کیا کہیں مردوں والی کیا کہیں مسلمانوں والی بولو سبحان اللہ بہار اللہ سبحان اللہ پیر صاحب کیا کہتے ہیں اس سینہ کو مر جائے ہم نام محمد پر اس سینہ کو مر جائے
ہم نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ بس آخری شعر مقتدی کا پڑھ کے دل لگا کے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ محروم کرم اس کو رکھنا نہ سری محشر، سبحان اللہ۔ محروم کرم اس کو رکھنا نہ سری محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا۔ دل لگا کے بولے سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں آتے کہتے حضور ہم آپ کو آپ کی تبلیغ پر کچھ نذرانہ دینا چاہتے ہیں۔ آرام سے بیٹھے۔ اللہ اللہ سبحان آج آپ کو لگ رہا ہوگا نا رات بڑی ہو گئی، گزر گئی بڑی رات۔ صحابہ کہہ رہے حضور ہم آپ کو تبلیغ پر کوئی بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ کون سی تبلیغ؟ ادھر دیکھیں بھائی، ادھر دیکھیں، جس کے بارے میں حضور خود ارشاد فرماتے ہیں سارے نبیوں کی تکالیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور مجھ محمد کی تکالیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں تو میری تکلیف کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اللہ اللہ۔ آج ہمیں یہی ذکر کرنا ہے۔ ادھر دیکھیں بھائی، آج لوگوں کو لگتا ہوگا نا کہ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، یار یہ کیا بیٹھے ہیں۔ امی عائشہ فرماتی حضور نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، اور پھر رات کو جب حضور رونا شروع ہوئے نا قیام میں تو حضور کے پیروں پہ برہم آ گیا۔ اور حضور جب روتے تھے تو حضور کے آنکھوں کے آنسو گھر کے باہر کو نکل جاتے تھے۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے انہیں پتا ہوگا اس بات کا کہ عرفات کے میدان میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، ننگے سر دعا مانگنا سنت ہے۔ عرفات میں بغیر ٹوپی کے احرام میں ہوتا ہے، بندہ ٹوپی نہیں اڑے گا، ٹوپی اڑے گا دم واجب ہو جائے گا۔ تو ٹوپی کے بغیر دعا مانگنا، میں جب پہلی بار گیا تھا تو آدھا گھنٹے دعا مانگی، دوسری مرتبہ جب میں گیا تو میں نے 45 منٹ ہمت کر کے کوشش کر کے دعا مانگی، مگر میں تو بچ گیا، مطلب بے ہوش نہیں ہوا، مگر 2-3 لوگ بے ہوش ہو گئے۔ میں خیمے میں آ گیا، پھر ایک حدیث پڑھی کہ ہم سے 45 منٹ نہیں کھڑا ہوا گیا، مگر حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور نے جب آخری حج کے موقع پر امت کے لیے رو رو کے دعا مانگی تھی، فرماتے ہاتھ ایسے اٹھا لیے اور اٹھانے کے بعد حضور پھر رونے لگے اور روتے روتے پھر ہاتھ یہاں پہ لگا لیے، پھر سے سکنے لگے، اور 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، 3 گھنٹہ نہیں، 4 گھنٹہ نہیں، بلکہ پورے 6 گھنٹے مسلسل ہم گنہگاروں کے لیے دعا مانگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ابھی ربیع الاول آنے والا ہے، جذبات میں ایک شعر کہا جائے گا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس شعر کے جذبات بھی ٹھیک ہیں، یہ خیال بھی ٹھیک ہے، مگر ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے، یہ بتاؤ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ سچے ہیں؟ کیا ہمارے گھر اس لائق ہے کہ حضور اس میں آ جائے؟ اگر حضور آپ کے گھر تشریف لے آئیں تو آپ حضور کو کہاں بٹھا لیں گے؟ اس کمرے میں جہاں فلم چلتی ہے، جہاں آدھے آدھے کپڑوں میں معاذ اللہ لڑکیاں ناچتی ہیں، اس کمرے میں بٹھا لیں گے جہاں آپ بیٹھ کر کے یوٹیوب پہ گانے دیکھتے ہیں، آدھی آدھی کپڑوں کی عورتوں کے ڈانس دیکھتے ہیں معاذ اللہ؟ یا اس کمرے میں بٹھا لیں گے جہاں باپ نوکر بنا ہوا ہے، یا اس کمرے میں بٹھا لیں گے جہاں ماں نوکرانی بن گئی؟ مجھے بتاؤ آپ کون سے کمرے میں بٹھا لو گے حضور کو؟ کوئی جگہ تو بچی نہیں جہاں حضور تشریف لا سکے۔ حضرت علی فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے بھی کبھی اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ کسی نے پوچھا یہ ناجائز تو نہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ بات تو ٹھیک ہے، مگر جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا شرم آتی تھی۔ آپ کو پتا ہے دین کب ملتا ہے؟ دین جب ملتا ہے جو نگاہیں پاک ہوتی ہیں۔ دین کب ملتا ہے؟ جب انسان کے دل میں نورانیت ہو۔ مجھے بتاؤ آپ ہمارے گھر اس لائق ہے؟ ایک صاحب نے مجھے بتایا، میں نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی تو ایک صاحب کہنے لگے سید صاحب اس عورت کے لیے دعا کر دو۔ میں نے کہا میں نے تو کی ہے دعا۔ کہنے لگے اسپیشل دعا کر دو۔ میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے بڑے دکھ سہے اس میں۔ میں نے بات بتاؤ کیا ہوا؟
کہنے لگے 5 بیٹوں کی ماں ہے، جب طبیعت خراب ہوئی تو ایک نے 5 لڑکیاں 5 لڑکے، 75 سال کی عورت، ایک کی طبیعت جب زیادہ خراب ہو گئی تو ایک نے دوسرے گھر بھیج دیا، دوسرے نے تیسرے گھر بھیج دیا، تیسرے نے چوتھے گھر بھیج دیا، چوتھے نے 5ویں گھر بھیج دیا، اور 5ویں نے پھر اٹھا کے اسے بہن کے گھر ڈال دیا۔ اور جب بہن کے گھر گیا تو بہن خدمت کر رہی تھی، لڑکی خدمت کرتی تھی، تو پھر اس کا داماد آ گیا، اس نے اسے دھکے مار کے کہا جب تیرے بیٹوں نے رکھا تو ہم کیا رکھیں گے، اور وہ بھی پھل باڑی لیڑی پہ اٹھا کے ایک سے دوسرے گھر، دوسرے 75 سال کی بوڑھی، اگر اسے پتا ہوتا یہ 5 لڑکے میرے جنہیں میں نے دودھ پلایا، جنہیں میں نے اتنا حق ان کے لیے کیا کہ میں نے خود گیلے میں سوئی، انہیں سوکے میں سلایا، اور میں نے اپنی نیندیں قربان کی بچوں کے لیے، 5 بچے بہت بلا دیا۔ اے پیغمبر اسلام، خدا کی قسم نبی کو بلانے کی ضرورت نہ تھی، اگر تم عشق ایسا کرتے جیسا بریلی کے امام نے کیا تھا تو تمہیں بلانے کی ضرورت نہ ہوتی، حضور خود ہی تمہارے گھر میں تشریف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفی، نعرہ تکبیر۔ آرام سے سنیں، دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا نہیں لگ رہا ہے؟ حضور کی کون سی تبلیغ ہے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بس تبلیغ کے ایک گوشے پر دھیان دوں گا، بس ایک گوشے پر۔ امی عائشہ فرماتی احد والے دن، احد کا دن آپ کو یاد ہے؟ کتنے لوگوں کو احد کے بارے میں جانتے ہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں احد کے بارے میں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، احد کی جنگ کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو تو 80% لوگوں کو احد ہی پتہ نہیں ہے۔ احد کا دن کون سا تھا؟ وہ دن وہ تھا میاں، ادھر دیکھیں آپ حضرات، اے بھائی یہ پنکھا نہ لگاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں حضور کا یاد آیا ذکر ہوتا ہے، پھر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اگر حضور کے ذکر حق یہ ہے کہ اگر گردن کاٹ لی جائے تب بھی پتہ نہ چلے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک عشق آپ تک فارورڈ کرنا ہے نا مجھے، اسے دھیان سے سنو، غور سے سنو میری بات کو۔ احد کون سا دن ہے؟ احد وہ دن ہے کہ جس دن میرے نبی پاک کے اوپر حملہ ہوا سخت، اور آپ کے خود کی ایک کڑی آپ کے رخسار مبارک میں داخل۔ کسی نے جاتے سیدہ فاطمہ کو کہا، سیدہ آپ کے ابا کے اوپر حملہ ہوا ہے، دوڑتی ہوئی، وہ آپ چلتی ہوئی، معاف کی جگہ دوڑتی ہوئی نہیں، چلتی ہوئی آپ مدینے سے جو ہے وہ احد تک آئیں، اور احد تک جب آئیں تو ابا کے چہرے کو دیکھا، ساتھ ابھی وقاص اپنے دانتوں سے کڑی کو نکال رہے ہیں۔ جب کڑی کو نکالا تو حضور کے مبارک دندان کی بھی کچھ حصے جھڑ چکے تھے، اور سیدہ فاطمہ نے جب زخم دیکھا تو بلک گئی، اور آپ نے مرہم تیار کیا، کھجور کی چھال کو جلایا، حضور کے رخسار مبارک میں رکھا، اور پھر ہاتھ اٹھا کے بد دعا کے لیے کہنے لگی، تو حضور نے ہاتھ پکڑ کے کہا، فاطمہ ہم لوگ دعا کرنے آئے ہیں، بد دعا کرنے نہیں آئے ہیں۔ پھر میرے نبی پاک 100 تقریباً صحابہ شہید ہوئے تھے، کتنے 100۔ اب ان 100 انصار و مہاجرین کی کیا کاٹی تھی؟ کسی کے ناک کاٹے تھے، کان کاٹے تھے، اور کفار مکہ نے ساروں کے کان اور ناک کاٹ کے اپنے گلے میں ہار کی طرح بنا پہن لیے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک ایک ایک غلام کے پاس جاتے اور رونے لگتے، ایک ایک غلام کے پاس جاتے اور رونے لگتے۔ اللہ اکبر۔ مگر جب ایک لاش کے پاس پہنچے نا، مقدس جسم کے پاس، تو پھر بہت زور سے روئے۔ اس لاش کی بھی ناک کان بھی کٹے تھے اور اس کا کلیجہ چبایا گیا تھا۔ یہ کون تھا جسے دیکھ کر کے حضور رو رہے تھے؟ حضور کے چچا حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ تھے۔ ان کے سینے کو کالے کاٹ کے کلیجے کو چبایا گیا تھا۔ یہ حضور کے فقط چچا نہیں تھے، یہ 7 حضور کے پلے بڑے تھے، یہ حضور کے دوست بھی تھے، چچا بھی تھے۔ انہوں نے کہا تھا مکے میں، اے میرے پیارے بھتیجے محمد، آج کے بعد اگر کوئی تلوار تمہاری طرف آئے گی تو پہلے حمزہ کے سینے میں داخل ہوگی، اس کے بعد آپ کی طرف آئے گی۔ پھر میرے نبی پاک کے پاس اتنے کپڑے نہیں جو اپنے چچا کو کفن دے سکے۔ اب کیا ہوا؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ان پہ مصعب بن عمیر کو ایک چادر آپ کی پھوپھی لائیں تو ایک چادر مصعب بن عمیر کو دے دی، ایک حضرت امیر حمزہ کو دے دی۔ پھر حضور گھر گئے۔ جب گھر گئے، امی عائشہ فرماتی ہے، اے یا رسول اللہ آج کا دن تو بہت سخت گزرا، اس سے سخت دن تو یقیناً آپ پہ کوئی نہیں گزرا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کیسی بات کرتی ہو عائشہ، اس سے بھی سخت دن مجھ پہ گزرا ہے، یہ احد کا دن ہے، اس سے بھی سخت دن تھا وہ طائف والا دن۔ طائف والا دن مسلمانوں، طائف کو ہم نے بھلا چکے ہیں۔ میرے تایا جب بچپن میں مجھے پہلی فارسی کتاب پڑھاتے تھے تو کہتے تھے بیٹے طائف کو نہ بھولنا۔ میں کہتا تھا ابا طائف کیا ہے؟ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی درجات میں بلندی فرمائے۔ کہتے تھے بیٹے طائف کیا ہے؟ طائف ہی تو اسلام ہے۔ میں کہتا تھا کیسے؟ کہتے تھے ابا 80 کلومیٹر دور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم مکے سے 80 کلومیٹر دور گئے. کہاں پر گئے؟ 80 کلومیٹر دور گئے طائف. طائف میں جا کر کے آپ نبی پاک پیدل گئے. پیدل جانے کے بعد ایک ایک گھر پہ جا کر کے آپ نے تبلیغ کی. ایک ایک گھر پہ جا کر کے. آج ہم گاڑیوں میں آتے ہیں, بہترین کاروں میں چلتے ہیں, مگر ہماری طبیعتوں میں کیا ہے, کوئی ذرا سا کچھ کہہ دے ہم ناراض ہو جاتے ہیں. مگر میرے نبی کی تبلیغ دیکھو, ایک ایک گھر میں, مگر کوئی نہیں مانا. حضور نے فرمایا تم نہیں مانتے ہو تو میں چلا جاتا ہوں واپس. حضور نے حضور کے پیچھے ان ظالموں نے لڑکے لگا دیے, وہ لڑکے حضور کی طرف چلنے لگے. نبی پاک نے فرمایا تم نہیں مانتے مت مانو, میں چلا جاتا ہوں. مگر انہوں نے نبی کے پیچھے لڑکے لگائے, انہوں نے پتھر مارے. اللہ اکبر. زید بن حارثہ برداشت کرتے رہے پتھر, جب تک کر سکتے تھے تب تک کیے, مگر جب وہ گر گئے تو اب پتھر حضور کی طرف آنے لگے. میرے ماں باپ قربان ہو جائیں میرے نبی پر. ایک پتھر, دو پتھر, تین پتھر, اتنے پتھر مارے کہ حضور بیٹھ گئے. بیٹھ جاتے تو اٹھا کے مارتے تھے. اللہ اکبر. ایک پاؤں پہ اٹھاتے تھے, دوسرے پاؤں پہ مارتے تھے, دوسرا پاؤں اٹھا لیتے تھے تو پہلے پاؤں پہ مارتے تھے. اتنے پتھر مارے کہ حضور کی مبارک نالین شریف بھیگ گئیں, لہو مبارک سے بھیگ گئیں. آپ مجھے بتائیں کیا پتھروں کے اندر کیا تیر تھے؟ نہیں. اتنے پتھر مارے کہ پنڈلیاں میرے آقا کی پھٹ گئیں, اور پنڈلیاں پھٹ پھٹ کے آپ کی دونوں مبارک جوتیاں اللہ اکبر بھر گئیں. اور جب بھر گئیں تو زید بن حارثہ نے حضور کو اٹھایا. اللہ. عتبہ بن ربیعہ کے باغ کی طرف کو چلے. عتبہ بن ربیعہ حضور کا دشمن تھا, اسی نے احد کے مقام پر کفار کا جھنڈا اٹھایا تھا, دشمن رسول تھا. مگر جب اس نے مکے کا رہنے والا تھا, جب اس نے حضور کو دیکھا تو اس نے اس حال کو دیکھا تو اسے بھی رحم آ گیا. اللہ اکبر. اس نے انگور توڑے اور اپنے غلام عداس سے کہا دیکھ میں کھلاؤں گا تو وہ کھائیں گے نہیں, میرے ساتھ معاملہ رشتہ داری کا معاملہ ہے, تو انہیں لے کے جا. عداس لے کے گیا اور وہ انگور حضور کے سامنے پیش کیے. حضور نے اسے اٹھایا, بسم اللہ شریف پڑھ کے ایک منہ میں رکھا. اس نے کہا آپ نے بسم اللہ کیوں پڑھی؟ ادھر کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے. آپ نے فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگا میں نینوا کا رہنے والا ہوں. آپ نے فرمایا جہاں کا میرا بھائی یونس ہے. تو کہنے لگے آپ کو کیسے پتا یونس کے بارے میں؟ سرکار نے فرمایا میں بھی اللہ کا نبی ہوں, وہ بھی اللہ کا نبی ہے. تو وہ عداس کہنے لگا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اتنے پتھر لگنے کے بعد, اتنی پریشانی کے بعد بھی جب ایک آدمی نے کلمہ پڑھا تو حضرت زید کہتے ہیں حضور مسکرانے لگے. حضور مسکرانے لگے. ہم نے کس ہستی کو بھلایا ہے؟ سوچو تو, چند پیسوں کے چکر میں, چند دنیا داری کے چکر میں کس ہستی کو بھول گئے ہو؟ بولو تو, سوچو تو, کس ہستی کا ذکر نہیں ہوتا. آج نوجوانوں کو موبائل میں فیس بک پر 10 گھنٹے نکال دیے ہیں, مگر 100 بار درود میرے نبی پر نہیں پڑھتا نوجوان. اللہ اکبر. کس ہستی کو بھلایا ہے؟ اللہ اکبر. میرے نبی پیدل سفر کر کے انہی پنڈلیوں میں زخم کے ساتھ مکے پہنچے. مکے میں پہنچے تو کوئی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے میں نہیں داخل ہونے دیتا ہے. جب مکے میں داخل بڑی مشکل سے ہوئے تو آپ کو پتا ہے ان پیروں میں زخموں پہ مرہم کون لگاتا تھا؟ وہ 6-7 سال کی سیدہ فاطمہ, وہ اپنے ابا کے زخموں پہ مرہم لگاتی تھی. اللہ اکبر. ہم نے یکسر اسلام کو بھلا دیا. میرے نبی کبھی نماز پڑھ رہے اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی ہے, ایک دن نماز پڑھ رہے اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی, اور جب کفار مکہ قہقہا لگانے لگے, جب ہنسنے لگے, جب ظلم کرنے لگے, تو کسی نے کہا جا کر کے فاطمہ جا کر کے اپنے ابا کو تو دیکھ لو کیا ظلم کیا ہے لوگوں نے ان کے اوپر. اب 7-8 سال کی فاطمہ گئی, جا کر کے سیدہ نے اپنے ابا کے اوپر سے اونٹ کی اوجڑی ہٹائی, پھر آگ زلفوں پہ غلاظت لگی تھی تو آب زمزم سے دھونے لگی. جب پانی ڈالنے لگی تو باپ نے اپنی بیٹی کو ایسے دیکھا, آج کوئی نہیں ہے بیٹی اور باپ کے علاوہ, ایسے کر کے دیکھا تو بیٹی نے باپ کو دیکھا تو پھر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو سیدہ نے آنکھوں میں آنسو دیکھ کے فرمایا میرے ابا آپ روئے نا, میری امی فرماتی تھی کہ فاطمہ دیکھنا ایک دن وہ آئے گا اللہ تیرے باپ کو بہت عزت عطا فرمائے گا, یہ ایسے ہی آپ کے اوپر ظلم نہیں کرتے رہیں گے ابا. اللہ اکبر. مکے میں کتنا ظلم کیا میرے پیغمبر پر, آج کلیجے پتھر ہو گئے, کلیجوں میں اس کے رسول ہی نہیں بچا. آج دولت کے لیے تو انسان کا دل پریشان ہوتا ہے, مگر اس مکی مدنی سرکار کو لوگ بھول گئے جس نے پتھر باندھ باندھ کے پیٹ پہ ہمارے کھانے کی دعائیں کی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں, ذرا غور تو کریں. حضور نے مکہ چھوڑ دیا. جب مکہ چھوڑا میرے پیغمبر نے, مکہ چھوڑا, مکہ کعبے کو چھوڑتے چھوڑتے روتے ہیں. ارے 20 دن حاجی رہتا ہے تو کعبے سے ودا ہوتے وقت روتا ہے. میں نے پوچھا حاجی صاحب کیوں روتے ہو, ابھی تمہیں تو 20 ہی دن ہوئے. کہنے لگے سید صاحب کعبے کا دل, کعبہ دل میں بس گیا ہے, کعبہ چھوڑا نہیں جاتا. کعبے کا رنگ الگ ہے, کعبے کی جگہ کی عبادت الگ ہے. یہ کعبہ
काबा वही काबा है जिसे इब्राहिम ने बनाया है और मेरे मुस्तफा ने बसाया है, ये वही काबा है। मगर मैंने कहा तुम तो काबे को छोड़ के रो रहे हो, हुजूर कैसे रोते थे? सरकार मक्के को छोड़ के गए और सिसक सिसक के रोते थे। आपके पीछे आपके रिश्तेदारों ने हिजरत शुरू की, आपकी बेटी सैयदा ज़ैनब भी जा रही थी, रास्ते में कुफार ने रोक लिया, मक्के के कुफार ने। कौन सी नबी की बेटी का ये है? नबी पाक की बेटी ऊंटनी पर बैठी थी, नेजा मारा, नीचे गिर गई, पेट में बच्चा था, नीचे गिरी, शहीद हो गया। अल्लाहु अकबर। जब मेरे नबी पाक की बेटी ऊपर से नीचे गिरी, ज़ैनब, उनकी बेटी पर सारों की बेटियां कुर्बान हो जाए। बोलो बात मैं सही कह रहा हूं ना? हुजूर की बेटी पर, अल्लाह के रसूल की बेटी। मक्के से मदीने के सफर में जाओ तो 2 जगह बस रुकती है कि खाना पी लो, मगर मेरे नबी की बेटी उसी हाल में 450 किलोमीटर का पैदल सफर करके जब मदीने पहुंची तो किसी ने कहा हुजूर आपकी बेटी आ गई है। अल्लाह के रसूल ने देखा तो पूरा चेहरा पीला हो गया था। जब अपने अब्बा को देखा तो बेटी फूट के रोई। अब्बा अब्बा, हुजूर ने सर पे हाथ रख के कहा ना बिटिया, अल्लाह की राह में सताई गई है, अल्लाह तुझे मर्तबे देगा। मेरी ज़ैनब रोना नहीं, उसे बेटी को छुपा के मस्जिद नबी में हुजूर रोने लगे। सहाबा ने कहा आप क्यों रोते हैं? फरमाया ज़ैनब का हाल देख के मुझे उसका चेहरा बिल्कुल अपनी माँ खदीजा से मिलता है, खदीजा की याद आ गई है, उसका गम नहीं देखा गया है। अल्लाहु अकबर। अब देखें फतह मक्का का दिन है, मेरे नबी काला इमामा बांध के मक्के में दाखिल हो रहे हैं, और जब हो रहे हैं तो मेरे नबी के चेहरा मुबारक कैसा है? हजरत अबू बकर कहते हैं न सूरज इतना चमका था, न कभी चांद इतना चमका था। मेरा इमाम कहता खुर्शीद के जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वे भी नहीं, अब लोग थर 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 कांपते हैं मक्के वाले। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया तुम लोग कांपते क्यों हो? मैं तुमसे बदला नहीं लूंगा, मैं बल्कि तुम्हें माफ करने आया हूँ। सहाबा बोले नहीं नहीं, इन्होंने बिलाल को अंगारों पे लिटाला है, इन्होंने अम्मार इब्न यासिर पे जुल्म किया है, इन्होंने अबू बकर सिद्दीक पर जुल्म किया है। या रसूल अल्लाह, इन्होंने आप पर को तकलीफ पहुंचाई है, आप इन्हें माफ ना करें। पर मैं माफ करने आया हूँ। आज तो देखो मेरे आका फरमाते मेरे 2 उम्मती आपस में बात न करें, आका फरमाते एक दूसरे से माफी मांगे और दूसरा एक को माफ न करे, तो फरमाते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो कयामत के दिन जो अपने एक भाई को माफ नहीं करेगा वो आएगा तो मैं उसे कौसर का जाम नहीं पिलाऊंगा। ऐ लोगों, आज बहनों को माफ कर दो। आज इमाम हसन का जलसा है। इमाम हसन मुज्तबा को जब जहर दिया गया था तो आपका कलेजा कट कट के बाहर को आता था। आपको पता कलेजा कट कट के बाहर को आता था। तब जो चाहता हूँ जरा गौर करें, कलेजा पट के बाहर को आए। इमाम हुसैन ने कहा किसने जहर दिया? कहा नहीं बताऊंगा। हाथ उठाए दुआ के लिए, का बदुआ करने का नहीं नहीं। आपको पता है फातिमा के बड़े बेटे इमाम हसन का कलेजा कट के निकल के मुंह के बाहर ग्रास से बाहर निकलता था और आपकी आंतें कट कट के पखाने की राह बाहर को निकलती थी। अल्लाह अकबर। बिल्कुल पीले हो गए थे इमाम हसन, हाथ उठा दिए। इमाम हसन ने फरमाया किस बदुआ करेंगे? कहा नहीं, मैं जो कहता हूँ उस पे आमीन कहो। हाथ उठा के कहा या अल्लाह, जिसने मुझे जहर दिया है इसके बदले में मैं उसे माफ करता हूँ, इसके बदले में तू मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को माफ कर दे। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते मैं सबको माफ कर दूंगा। आज हमसे अपने ना माफ होते। एक आदमी आया, उसका चेहरा ढका हुआ था, कहने लगा आप सबको माफ कर देंगे? आपने फरमाया हाँ सबको माफ कर दूंगा। कहने लगा जिसने आपकी बेटी के नेजा मारा था आप फरमाने लगे तू क्या समझता है, मैंने तुझे पहचाना नहीं, तू वही है जिसने मेरी बेटी को नेजा मार के नीचे गिराया था। फरमाने लगे ऐसा कर तू भी कलमा पढ़ ले, मैं तुझ मोहम्मद तुझे भी माफ करने के लिए तैयार हूँ। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबा हमारा नबी। मगर अल्लाह के रसूल हमें तो देखो, हमसे अपने माफ नहीं किए जा रहे, सारे दूर होते चले जा रहे हैं। ऐ लोगों, अब माफ करने की आदत डालो। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं अल्लाह क़यामत के दिन सबको माफ नहीं करेगा, सिर्फ उन्हें माफ करेगा जिन्होंने लोगों को दुनिया में माफ किया होगा। ऐ लोगों, आज के बाद माफ करना, तो इंशाल्लाह माफ करोगे, एक दूसरे को माफ करोगे। ये पैगाम लेकर के जाओ मेरे नबी का, इमाम हुसैन का। ऐ सुन्नियों, आपस में मोहब्बत करो, आपस में मुरब्बत करो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे का ख्याल रखो। अल्लाहु अकबर। इसी तबलीग पर सहाबा ने कहा था हुजूर हम आपको बदला देना
چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محبوب آپ کہہ دیجئے مجھے اپنی تبلیغ پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے مگر میرے اہل بیت کی محبت, یعنی حسن کی محبت, حسین کی محبت, علی کی محبت, فاطمہ کی محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا, اللہ 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 کیا بات. اس چمنستان سبحان اللہ سبحان اللہ. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن, سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین اور حسن. اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. انشاءاللہ معاف کریں گے, انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں انشاءاللہ معاف کریں گے, معافیا مانگیں گے, ٹیلی فون کریں گے بہنوں کے گھر. ربیع الاول بعد میں منانا, پہلے رشتہ داروں کو روٹھے ہوئے کو منانا انشاءاللہ. اور معافی کی, اور میں آتا ہوں رشتہ صحیح کرنے کا سب سے اچھا اصول میرا اپنا تجربہ یہ معافی. معافی ٹونک ہے رشتوں کا, کیا ہے. اور اگر یہ کہو گے اس نے یہ کہا تھا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. معاف کر دو, معاف کر دو. حضور سے انس بن مالک نے کہا حضور میں آپ کا غلام ہوں مگر آپ کے غلام نے بھی ایک غلام خرید لیا, مگر وہ غلام بہت پریشان کرتا ہے, بہت تکلیف دیتا ہے, اسے کب تک معاف کروں. حضور نے فرمایا جتنا تو اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہے اتنا اسے معاف کر. اللہ 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 سبحان اللہ. مجھے بتاؤ یہ جو آیت ہے اسے سب سے اچھا کون سمجھے گا؟ صحابہ. ارے بولو تو صحیح یار, کون سمجھے گا؟ صحابہ. صحابہ سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے؟ سمجھیں گے نہیں صحابہ؟ صحابہ سمجھیں گے. اہل بیت کا مرتبہ ہمیں کس نے بتایا؟ صحابہ نے. سبحان اللہ. اور ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. صحابہ میں سب سے بڑے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر. بولو تو صحیح یار. بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر. حضور نے فرمایا میری پوری امت پر ابو بکر کی محبت واجب, اور میں سب کا بدلہ دے چکا ہوں مگر ابو بکر کا بدلہ میرا رب عطا فرمائے. اللہ اللہ سبحان اللہ. وہ معلوم ہے کون سے دن؟ قیامت کے دن, اللہ اکبر اللہ. جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا. انگلیاں خلاف بولتی ہوں گی, جس سے ٹائپنگ کرتے ہو نا یہی انگلیوں کے اندر منہ بن جائے گا. یہ کہیں گی مولا تو نے دیا تھا نیک کام کے لیے, اس نے گندی چیزیں لکھوائی. جب اللہ جلال پر ہوگا, جب جوان سے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو نے جوانی گزاری کیسے تھی, آخر تو نے اللہ کو تو نہیں بھلایا تھا. تو کیا سمجھتا تو تجھے رب دیکھتا نہیں ہے؟ تو نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ جب عیسیٰ کہتے ہوں گے یا رب نفسی, جب موسیٰ کہتے ہوں گے یا رب نفسی, جب الیاس کہتے ہوں گے یا رب نفسی, جب اللہ جلال پر ہوگا, جب نوح کہتے ہوں گے یا رب نفسی, ابراہیم کہتے ہوں گے یا رب نفسی, جب سارے نبی کہتے ہوں گے یا رب نفسی, جب تھر 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 کانپتے ہوں گے لوگ, کوئی پسینے میں یہاں تک گھٹنوں تک, کوئی ٹخنوں تک, کوئی اپنے پسینے میں خود گوتے کھاتا ہوگا, جب کوئی کسی کا نہ ہوگا. حضور فرماتے ہیں اس وقت میں جب شفاعت شروع ہوگی تو میں اپنا امتی کا اعمال نامہ پیش کروں گا. میں کہوں گا میرے رب یہ امتی کا اعمال نامہ دیکھ لے. میرا رب اپنی نظر رحمت سے اسے دیکھے گا. جب رحمت سے دیکھے گا نا, نظر رحمت سے, تو میرے امتی کے اعمال نامے سے اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا, اس کا غصہ پیار میں تبدیل ہو جائے گا. عرض کی حضور وہ کون امتی ہے؟ فرمایا وہ میرا ابو بکر صدیق ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. بولو بولو یار بولو. سبحان اللہ. کون ہے؟ ابو بکر صدیق. زور سے بولو ذرا. اور ابو بخاری شریف کی حدیث سے ابو بکر گزر کے جا رہے ہیں. اب تو کوئی اگر ایم پی ایم ایل اے چلے نا تو ایم پی بننے سے پہلے اور چال چلتا ہے, بننے کے بعد اور چال چلتا ہے نا. اگر کوئی مالدار ہو جائے تو مالدار ہونے کے بعد چال الگ چلتا ہے نا. ابو بکر نکل کے جا رہے ہیں, نماز پڑھائی عصر کی نماز پڑھ کے راستے میں نکل کے جا رہے ہیں تو دیکھا نا بچے چھوٹے چھوٹے مدینے میں کھیل رہے ہیں, تو ایک بچے کو دیکھ کے مسکرانے لگے, اور مسکراتے مسکراتے پھر رونے لگے, اور بچے کو اوپر اٹھایا, اٹھانے کے بعد سینے لگایا, اور پھر چوم لیا, اور چومنے کے بعد کاندھے پہ بٹھا لا, اور فرمایا ابو بکر, فرمایا تجھ پہ ابو بکر کا باپ قربان ہو جائے حسن, تو بالکل میرے نبی کی تصویر ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. پیچھے والے بالکل میرے نبی کی اللہ اللہ سبحان اللہ تصویر ہے. سبحان اللہ. بولو تو صحیح, بالکل میرے نبی کی تصویر ہے. حضرت عمر فاروق اعظم, معلوم ہے کون عمر؟ عمر وہ جنہوں نے 10 سال حکومت کی تو 1060 شہر فتح کیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. 3 دن میں ایک شہر, اور 10 سال میں 4000 مسجدیں بنوائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے ہزار؟
بھائی آگے آ جاؤ تھوڑا سا اچھا لگے گا. دل لگا کے بولو کتنی 4000 مسجدیں, یعنی ایک دن میں 3 مسجدیں بنواتے تھے. سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ سبحان اللہ. دی 100 لکھی ہے مائیکل ہارٹ نے, اس نے چوتھے نمبر پہ حضرت عمر کا نام مینشن کیا ہے. کسی نے کہا تم نے چوتھے نمبر پہ کیوں لکھا عمر کا نام؟ تو کہنے لگا اگر مجھے کوئی معاملے کچھ باتیں ذہن میں تھی تو میں سنو اس وجہ سے رکیا, ورنہ عمر کا نام میں محمد کے بعد ہی لکھنے والا تھا. کہا کیوں؟ کہ اگر اس مائیکل ہارٹ بولا میرے حساب سے اگر دنیا میں 2 سال عمر اور رہ جاتا تو سوائے اسلام کے کوئی اور مذہب دنیا میں نہیں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو تو صحیح. سبحان اللہ. کوئی دوسرا مذہب نہیں ہوتا. حضرت عمر گزر کے ادھر دیکھیں, حضرت عمر حضرت علی کے گھر جاتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں میرے گھر عمر آتے تھے اور کہتے تھے ایسا کرو حضور کی تصویر دکھا دو, میرا دل تڑپ رہا ہے. تو حضور کے حضرت علی گھر تصویر تو تھی نہیں, کیا تھا پھر؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں کیا کرتا تھا, حسن حسین کو لاتا تھا اور دکھا دیتا تھا. دونوں کو دیکھ کے حضرت عمر رونے لگتے تھے اور کہتے تھے اللہ کا شکر ہے میں نے نبی کو تو نہیں دیکھا, کم سے کم حضور کی تصویر کو دیکھ لیا ہے, تصویر مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے. دونوں بچے حضور کی تصویر تھے. اچھا بتاؤ, آدمی سنت ادا کر سکتا ہے کیا؟ صافہ باندھ کے سنت ادا کر سکتا ہے. آدمی اپنی مسواک کر کے سنت ادا کر سکتا ہے, کپڑے پہن کے سنت ادا کر سکتا ہے, مگر کیا کوئی اپنا چہرہ بھی حضور کی طرح بنا سکتا ہے؟ نہیں, یہ صرف میرا رب بنا سکتا ہے. اور میرا امام پکار اٹھا, معدوم نہ تھا, سایہ شاہ ثقلین, اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین, اور تمثیل نے اس نور کے 2 حصے کر دیے, آدھے سے بنے حسن آدھے سے حسین. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اہل بیت, فیضان اہل بیت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ موبائل والے بھائی کدھر چلے؟ میں قیامت تک ہی ہوں. آئیے تشریف لائیے, دل لگا کے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. دل لگا کے بولیں. اچھا آپ مجھے بتائیں, یہ جو حسن حسین والے جو کریکٹر ہیں, یہ آخر ان جیسے کریکٹر اب کیوں نہیں ہے؟ سوال ہے نا؟ جی جی سوال ہے کہ نہیں ہے؟ حیدرآباد دکن میں امام حسین کی محفل ہو رہی تھی, کس کی؟ زور سے بولو نا. ایک غیر مسلم عورت ڈی ایم ممبر پہ آئی اور آنے کے بعد بولی مسلمانوں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, میں حسین سے محبت رکھتی ہوں نیلسن منڈیلا کی وجہ سے, حسین سے عقیدت ہے. یہ پڑھ لیجیے گا نیلسن منڈیلا کون تھا, بہت لمبی بات ہے نا. نیلسن منڈیلا کی وجہ سے حسین سے محبت رکھتی ہوں, مگر سوال یہ کہ 1400 برس ہو گئے دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ اللہ اکبر. اللہ کوئی نہیں بولا. پھر اس نے کہا کیا ہوا؟ تمہارے پاس جواب نہیں تو کوئی نہیں بولا. اس نے کہا کیا ہوا؟ میری بات کا جواب نہیں. اتنے بڑے مجمع میں تو ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے بولا میری بیٹی کیا ذلیل کرنے آئی ہے؟ سن, حسین تو آ جاتا مگر دنیا میں دوسری فاطمہ ہی نہیں آئی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالی. بولو تو صحیح یار. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. دنیا میں دوسری فاطمہ ہی. اللہ. میاں تو سنو, میں جب تک باپ نیک نہیں ہوگا ماں نیک نہیں ہوگی بچے نیک. ایک صاحب کہنے لگے صاحب کہ میرا بچہ نیک نہیں ہے. میں نے کہا آپ بھی تو کچھ زیادہ نیک تھوڑی ہیں, آپ کو بھی تھوڑا سا ٹھیک کر لینا چاہیے. بچہ جب گالی بکتے ہوئے دیکھے گا تو گالی ہی بکے گا. بچہ جب آپ دیکھیں بچہ, آپ نے دیکھا وہ بیل کا بھی بچہ ہوتا ہے, بھینس کا بھی بچہ ہوتا ہے, انسان کا بھی بچہ ہوتا ہے. بیل کا بچہ پیدا ہوگا تو ایک دم اسے بتانے کی ضرورت نہیں اس کی ماں کون سی ہے, وہ گائے کی طرف جائے گا اور جا کے پی لے گا اس کا دودھ. ایسے ہی جب بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے 2-3-5 منٹ میں اٹھ کے اپنی ماں کے دودھ بھی پینے لگتا ہے. مگر میاں جب تک انسان کے بچے کو نہیں بتاؤ گے یہ اس کی ماں ہے, جب تک اس کا قرب نہ ملے گا پہچان نہیں سکتا. آپ دیکھیں اس کے بعد بھی آپ دیکھیں انسان کے بچے میں فرق کیا ہے کہ آپ دیکھیں جانور کا بچہ کبھی سوال نہیں کرتا اور جانور بھول بھی جاتے ہیں. 1-2 سال کے بعد جانور بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی بچہ بھی تھا, مگر انسان مر جاتا ہے پھر بھی نہیں بھولتا کہ میرے بچے ہیں. مگر ذرا غور کریں, آپ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے امام غزالی کہتے ہیں وہ سوال کرتا ہے. سوال کیا کرتا ہے؟ سوال یہ کرتا ہے ابا یہ کیسا ہے, یہ کیسا ہے. کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ آپ کے بچے کرتے نہیں کرتے؟ 2-3 سال کا بچہ کہتا ہے 5 سال کا یہ کیا ہوتا ہے, گاڑی کا ملتی ہے, ٹرین کا ہوتی ہے, یہ ابا روڈ پہ کیا چلتا ہے, سوال کرتا ہے نہیں کرتا ہے. کیوں؟ امام غزالی کہتے ہیں سوال کرتا ہے. اللہ اس کی زبان سے کہلواتا ہے دیکھ میں نے تجھے بچہ تو دیا ہے مگر کوڑا کاغذ دیا ہے, جو چاہے وہ لکھ لے.
بولو 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 جو چاہے وہ نکلے. بے شک بے شک. اچھا امام غزالی کہتے ہیں بچے جو نافرمان ہوتے ہیں تو ماں باپ کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں فرما بردار بھی ماں باپ کی وجہ سے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں 99% مولوی اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں. 1-2% کوئی ذلیل ہوگا تو اس کا تو ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے نا. 99% ہوتے نہیں ہوتے. ارے ہوتے نہیں ہوتے. کیوں؟ اب یہ کیوں ہوتے ہیں یہ سن لو. امام غزالی کہتے ہیں اس وجہ سے ہوتے ہیں. اچھا آپ تجربہ کرنا. میں نے اپنے بچوں پہ تجربہ کیا, اللہ کا شکر ہے میرے 3 بچے, میں نے ان پر تجربہ کیا, تینوں بچوں پر کیا. آپ کرنا, جب بچہ ہلکا ہلکا 8-9 مہینے کا بولنا شروع ہو نا تو اس سے کہو اللہ 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 اللہ. بچہ ریسپونس کرتا ہے ابا 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 ابا. اللہ اللہ نہیں کہتا, وہ کہتا ہے ابا. اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ 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 اللہ, بچہ کہہ رہا ہے ابا ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے بلکہ اس کے رب کہلواتا ہے. دیکھ بندے, تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے, میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو تو صحیح. دل لگا کے بولو, مسکرا کے بولو سبحان. اچھا دیکھیں یہاں بریلی, توجہ چاہتا ہوں ذرا. بریلی سودا گران میں 6 سال کا بچہ ہے. کتنے سال کا بچہ ہے؟ 6 سال کا. سودا گران ہے, سودا گران محلے میں توجہ چاہتا ہوں 6 سال کا بچہ ہے. اور 6 سال کا بچہ اپنے ابا سے کہتا ہے ابا جان بغداد شریف کدھر ہے؟ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. باپ کی آنکھوں میں آنسو. باپ کہتے بیٹے کیوں؟ کہنے لگے جدھر بغداد شریف ہے, جدھر میرے غوث اعظم کا روضہ ہے, ادھر میں پیر کر کے سونا نہیں چاہتا, ادھر کو میں تھوکنا نہیں چاہتا, ادھر پیٹ کر کے نہیں بیٹھنا چاہتا, جدھر میرے غوث اعظم کا روضہ ہے. اللہ اکبر. آج میاں محبتیں نکل رہی ہیں. کوئی محبت دیکھو, محبت پہلا کرینہ ہے, ادب پہلا کرینہ ہے. بچہ جب یہ کہتا ہے نا تو باپ اتنی محبت سے بچے کو اٹھا کے چومتا ہے, آنکھ ہاتھوں میں ہاتھ اوپر کو اٹھا کہتے ہیں میرے مالک تیرا شکر ہے جو تو نے میرے بچے کو میرے شیخ کا بچپن میں غلام بنا دیا, اسیر بنا دیا, عاشق بنا دیا. باپ اپنے بچے کے پیشانی کو چومتا ہے. وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے اسی کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تھا. اسی نے کہا تھا سر بھلا کوئی کیا جانے یہ کیسا تیرا اولیاء مانتے ہیں اپنے یہ ہے کلمہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہی بچہ میاں وہی کہتا ہے. وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہی کہتا ہے بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے, عبد القادر سر ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے عبد القادر, مفتی شرع بھی ہے, قاضی ملت بھی ہے, علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر. وہی کہتا ہے طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غور, مگر تیرا کرم کامل ہے یا غور. وہی کہتا ہے تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی حیدر عادل ہے یا. وہی انسان, وہی امام احمد رضا بریلی کی زمین سے پکارتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, تو ہند میں بیج رہوں دیتا رہوں پہرا تیرا. وہی جب اتنا الگ اتنا غوث پاک کا ذکر کیا, اتنا غوث پاک کا ذکر کیا, اللہ کی رحمت کے جوش میں آئی احمد رضا تو نے میرے محبوب عبد القادر کا اتنا ذکر کیا ہے کہ اب بچہ تو تیرا ہوگا مگر شکل تیری نہیں ہوگی. جب اعلیٰ حضرت کے بچے پیدا ہوا تو میاں اس کا شکل بالکل غوث اعظم کی طرح تھی. اسی کا نام حضور مفتی اعظم ہند ہے. انہوں نے کہا تھا, انہوں نے کہا یہ آنکھ ہے, یہ سر ہے, یہ دل, یہ جگر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان اولیاء کرام, شان غوث اعظم, شان غوث اعظم, عظمت مصطفیٰ. نعرہ بچہ میاں اپنے گھر میں گانے سنے گا تو گانے یاد ہو جائیں گے, نعتیں سنے گا تو نعتیں, قرآن سنے گا تو قرآن یاد ہو جائے گا. وہ لوگ کہتے صحیح ہے. اب ماؤں کو تو یاد نہیں نا کچھ. اب تو ہمارے گھروں میں غیر اخلاقی فلمیں چل رہی ہیں معاذ اللہ, انا للہ انا للہ, اور گھروں میں سیریل چل رہے ہیں, سیریل جس میں معاذ اللہ دیور بھابھی کی معاذ اللہ الفت دکھائی جا رہی ہے. توبہ توبہ. اور اس کا معاشرے پہ اثر کیا ہوا معلوم ہے؟ ایک صاحب سے میں نے کہا ذرا اپنی بہن کو پڑھنے تو بھیجتے ہو, پردے میں بھیجا کرو. ایک صاحب سے میں نے کہا تو کہنے لگا مولانا اپنا کام کرو. کیا مطلب؟ کہنے لگا مجھے اپنی بیٹی بھروسہ ہے. میں کہا یار تم بڑے بدتمیز انسان ہو. حضرت جنید بغدادی سے کسی نے کہا مجھے اپنی بیٹی بھروسہ ہے. آپ نے فرمایا ظالم میری نظر سے دور ہو جا. یہ بتا تیری بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے یا اللہ کے رسول کی بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے؟ اللہ 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 اللہ.
ایک صاحب کھانے میں اپنی اتنا بھائی مائک بہت اچھا ہے تھوڑا اور اچھا کر دو بھائی آواز تھوڑا پی تو ایسے کر کے نا وہ ادھر دیکھیں اس کا تھوڑا سا جو ہے نا ٹریبل بڑھا دو ادھر دیکھیں ایک آدمی نے اپنی ٹوپی رکھی بیٹی کے پیروں پر ایسے کر کے اور کہا کھانے میں میری بیٹی ایسا کر میری عزت بچا لے تو اس نے ٹھوکر مار دی چل میں تجھے جانتی بھی نہیں بوڑھے تو ہے کون پھر اس کا بھائی آگے بڑھا کہنے لگا بہن عزت بچا لے تجھے دکھتا نہیں کہ یہ ہمارے مذہب کا لڑکا نہیں دوسرے مذہب کا ہے تو اس نے کہا تجھے آج یہ بات یاد آ رہی ہے جب تو میرے سامنے دوسری لڑکیوں سے ٹیلی فون پہ بات کرتا تھا تو تجھے یہ نہیں لگا کہ تیرے گھر میں جوان بہن بیٹھی ہے اس کے جذبات پہ کیا اثر ہوگا تو جب میرے سامنے ٹیلی فون پہ بات کرتا تھا میں تبھی تو بگڑی ہوں اور اب میں اس حد تک پہنچ گئی کہ واپس نہیں آ سکتی اللہ ایک رپورٹ کے مطابق 2014 سے لے کے اب تک معذرت کے ساتھ تقریباً 40,000 لڑکیاں غیر مسلموں کے گھروں میں ہیں مرتد ہو چکی ہیں اسلام چھوڑ چکی ہیں اور ہم آرام سے بیٹھے ہیں ہمیں کوئی تکلیف ہوگی بھائی مگر یہ سوچو گے نا میری بہن تھوڑی تھی مگر یہ سوچو گے نا وہی کلمہ پڑھتی تھی جو میں پڑھتا ہوں تو پھر بہت تکلیف ہوگی اللہ محمد بن قاسم نے ایک مسلمان لڑکی کے لیے ہندوستان پہ حملہ کیا تھا ایک مسلمان سبحان مگر آج کتنی مسلمان لڑکیاں چیخ پکار نہیں ہے کوئی ان کی پکار نہیں سن سکتا آخر ایسا کیا ہوا ہے جو مسلمان لڑکیوں کے ہاتھ سے یہ سب چیزیں جا رہی ہیں وجہ اس کی ایک ہی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں گیا کہ امی عائشہ کون تھی انہیں پتہ ہی نہیں سیدہ خدیجہ کون تھی امام حسن امام حسین اللہ کربلا میں امام حسین نے کیا پڑھا بولو قرآن پڑھا نہیں پڑھا سر کٹنے کے بعد پڑھا کہ نہیں پڑھا سر کٹنے کے بعد نہیں پڑھا سر کوفے میں تھا قرآن پڑھ رہا تھا کیوں ایسے پڑھ دیا نہیں پہلے باپ نے قرآن پڑھا ہے پھر بیٹے نے پڑھا ہے سبحان اللہ بیٹا تو باپ کا راز ہوتا ہے حدیث میں آیا ہے یہ علماء نے اور علماء نے بھی لکھا ہے اور اسے اشرف علی تھانوی صاحب انہوں نے بھی لکھا ہے کہ سرکار مولا علی ایک پاؤں رکھتے تھے رکعت پر اور زین پہ بیٹھنے سے پہلے ایک قرآن پورا کر لیتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ میں آیا ارے سمجھ میں نہیں آیا وہی تو کرامت ہوتی ہے بھائی مریم سے اللہ نے فرمایا کہ اس پیڑ پہ ہاتھ لگاؤ اس پیڑ پہ ہاتھ لگاؤ مریم نے ہاتھ لگایا پیڑ سوکھا تھا پھل ہرا ہو گیا بھرا ہو گیا پھل گر گئے تو اب دیکھیں آپ ہاتھ لگانا یہ مریم کا کام تھا اسے پھر ہرا کر دینا اور پھل لگا دینا یہ اللہ کا کام ہے تو قرآن شروع کر دینا یہ مولا علی کا کام تھا اور پورا کروا دینا پروردگار اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ مولا علی کہتے ہیں ادھر دیکھیں مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہو گئی توجہ ادھر دیکھیں مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہو گئی اب میری شادی ہوئی سیدہ فاطمہ سے بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ اور لوگوں کے رشتے تو میاں رشتہ دار طے کرتے ہیں علی اور فاطمہ کا رشتہ پروردگار نے طے کرا ہے بولو تو صحیح سبحان اللہ بولو تو صحیح سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں میری فاطمہ کے شادی میں 40,000 فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے اللہ اکبر سبحان اللہ آپ سوچ لو گے کتنی مہنگی شادی ہوگی بھائی وہ جس میں فرشتے مبارکباد دینے آئے اللہ اللہ کتنی مہنگی شادی ہوگی سنیں مولا علی کہتے ہیں جب میری شادی ہوئی نا اور میں نے فاطمہ کو اپنے توجہ چاہتے ہیں کہتے ہیں میں فاطمہ کو اپنے گھر لے کے آیا نا دلہن تو میں دلہن کو دیکھ کے رونے لگا تو کسی نے پوچھا دلہن کو دیکھ کے بھی کوئی روتا ہے وہ دولہا کہنے لگے نہیں بات دوسری تھی جب میں رویا تو فاطمہ نے مجھ سے پوچھا آپ رو کیوں رہے میں نے کہا کتنی بھی غریب لڑکی جب دلہن بنتی ہے 10-15 جوڑی کپڑے تو پہنی لیتی ہے اس کے بنی جاتے ہیں مگر آپ کی اس صبر پر اور آپ کی اس ہمت پر مجھے رونا آ رہا ہے کہ آپ میرے آقا کی پیاری لاڈلی بیٹی ہو سیدہ اور آپ کے چہرے پہ ذرا سی شکن بھی نہیں ہے اور دیکھ رہا ہوں جس چادر میں آپ دلہن بن کے آئی ہیں اس میں 17 پہمت لگی ہوئی ہے اللہ اکبر سبحان کتنے پہمت سیدہ نے کہا آپ رونا بند کر دیجئے میرے سرکار میرے ابا نے فرمایا تھا فاطمہ کپڑے اچھے پہننے سے اللہ راضی نہیں ہوتا شوہر کو راضی کرنے سے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا علی کہتے ہیں ایک دن میں میری بہنیں سن لیں اور آپ بھی سن لیں کہتے ہیں میں اپنے گھر گیا آج تک جھگڑا یہی ہے نا اسی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں یہ نہیں لائے وہ نہیں لائے یہ نہیں لا کے دیا وہ نہیں لا کے دیا ہے نہیں
مولا علی کہتے ہیں میں گھر میں داخل ہوا نا، آج کل تو کوئی شوہر گھر میں داخل ہوا نا تو گھر والے بچے دیکھتے ہیں لے کے کیا آیا ہے، باہر سے آیا 5 دن میں 4 دن میں لے کے کیا آیا ہے، ایک دم بیگ کھولنے دوڑتے ہیں، دیکھو ہمارے لیے کیا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں دروازے میں دستک دی نا میں نے تو فاطمہ نے دروازہ کھولا، مجھے مسکرا کے سلام کیا، کہتے ہیں پھر مجھے اندر لے گئی، اور جب مجھے اندر لے گئی تو میں نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، وہ کھانا بھوک لگی ہے تو انہوں نے پانی دے دیا، میں نے کہا پیاس نہیں بھوک لگی ہے، تو کہتے ہیں وہ اندر چلی گئی، میں نے کہا فاطمہ کھانا لاؤ، کہتے ہیں کوئی آواز نہیں آئی، پھر میں نے آواز دی فاطمہ کھانا لاؤ، کہتے ہیں کوئی آواز نہیں آئی، پھر میں نے کہا فاطمہ کھانا لاؤ، کہتے پھر کوئی آواز نہیں آئی، کہتے میں نے پھر کئی مرتبہ آواز دی نا تو اندر سے سسکنے کی آواز آئی، میں گیا تو کوئی رو رہا تھا، میں نے جا کے دیکھا تو کونے میں دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی رو رہی ہے، پورا چہرہ بھیگا ہوا ہے، سسکیاں لے رہی ہیں، میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ میرا شوہر آیا ہے اور میں آپ کو کھانا نہیں دے پائی ہوں، کہا کیوں؟ کہا آپ جواب سنو، کہا جواب یہ دیا مجھے، میں نے پوچھا فاطمہ کیوں؟ تو کہا اس وجہ سے جب آپ گھر سے گئے تھے 2 دن کا فاقہ تھا، جب گھر میں آئے ہیں آج 7 دن ہو گئے ہیں، گھر میں کچھ پکا نہیں ہے، اللہ اکبر، اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے شوہر کو کھانا نہیں دے پایا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں رونے لگا، میں نے کہا فاطمہ تم نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ رکھ کے چلے گئے تو جو کھانا مانگ رہے ہو، میں تو تمہارے صبر پہ قربان جاؤں، کس طریقے سے کہہ رہی ہیں؟ فرماتے ہیں مولا علی اللہ اکبر، میں نے کہا فاطمہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے اگلا جواب ایسا تھا کہ میں باہر کو نکل کے دروازے پہ جا کے رویا، اگلا جواب یہ تھا میرے سرتاج جب میرے ابا مجھے رخصت کرتے تھے تو کہتے تھے فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو، کیا میرے اور آپ کی کوئی بیٹی ہے ایسی جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے برابر ہو یا ان کے پیروں کے قدموں کے برابر ہو؟ آج آپ کی بیٹی کو پریشانی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن کہتے ہیں میرے گھر میں 17 دن کے میں نے چولہے نہ جلتے دیکھے مگر پوری رات میری ماں نمازیں پڑھتی تھی، اللہ اکبر۔ ایک دن امام غزالی لکھا ایک دن نبی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے، آواز دی بیٹی دروازہ اندر آ جاؤں، کہا ابا اگر آپ اکیلے ہیں تو آ جائیں، کہا نہیں میرے ساتھ عمران ہیں انہیں نہ لائیں، عمران ہیں انہیں نہ لائیں۔ حضور نے فرمایا کیوں نہ لاؤں؟ کہتے ہیں عمران ایسی اندر سے آواز آئی کہ میں رونے لگا، اندر سے آواز آئی اس وجہ سے نہ لائیں ابا کہ آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے۔ ایک جوڑی کپڑے میں پہ بدل گئے، آج تو چادریں بھری ہوئی ہیں مگر جسم پہ ٹائٹ لباس ہے، آج تو شادیوں میں بے پردہ عورتوں سے پوچھو کیوں؟ بس شیطان کو راضی کرنے کے لیے، آج تو شادیوں میں جا کے رونا آتا ہے، دادا کی پوتی بے پردہ، دادا کو کوئی فکر نہیں ہے، شوہر کی اپنی بیوی کو بنا سوار کے شادیوں میں لے جا رہا ہے، بے پردہ کر رہا ہے۔ مجھے بتاؤ جب شرم اور حیا ہی ختم ہو جائے، آج آپ یہ مت سمجھنا کہ آپ کے سینے میں درد نہیں ہو رہا ہے، سینے میں اگر دل ہوگا تو درد ہوگا۔ جی ضرور۔ حضور نے اندر چادر بھجوائی، اندر گئے تو پورا چہرہ پیلا تھا بیٹی کا، کہ میری بیٹی اتنا کمزور کیسی ہو رہی ہے، چہرے میں گڈھے پڑ رہے ہیں، تو کہا اللہ کا شکر ہے۔ کیا ہو گیا میری بیٹی بتا؟ اللہ کا شکر ہے۔ یار باپ بار بار باپ پوچھے تو بیٹی بتائے گی نہیں، پھر پوچھا میری بیٹی بتانا کیا ہو گیا؟ حضرات سنیں، سیدہ فاطمہ نے جب بار بار سنا نا تو ایک تو باپ اور پھر وہ بھی حضور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے حضور بتانا میری بیٹی، تو کہنے لگی ابا بات یہ ہے میں نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، میرے پیٹ سے ایک پتھر بندھا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تو نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ محمد کو آج 9 دن ہو گئے، میں نے آج 9 دن سے کچھ نہیں کھایا اور میرے پیٹ سے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا جواب دیں گی یہ مسلمان عورتیں جن کے گھروں میں سیف الماری میں بھری ہوئی ہیں؟ اس کربلا کی زینب کو کیا جواب دیں گی جس نے اپنے بالوں سے چہرہ چھپایا تھا؟ یا میری بہنیں کیا جواب دیں گی اس فاطمہ کو جس کے 2 بچے حسن حسین 11 مہینے کے چھوٹے بڑے تھے پھر بھی 1,000 رکعت نماز پڑھتی تھیں؟ میری بہنیں کیا جواب دیں گی؟ او میری بہنوں، او میری بیٹیوں، یہ بتاؤ یہ بے پردگی تمہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اے میری بیٹیوں، میری بہنوں، آخر تمہیں کون بخشوائے گا؟ یہ بتاؤ، یہ کچھ دنوں کی جوانی ہے، اس کے بعد گناہ باقی رہ جائے گا، تمہاری بے پردگی یہی رہ جائے گی۔ یاد رکھو اللہ کے تمہیں حساب دینا ہے۔ میری بہنوں، تمہاری زینت تمہارے مردوں کے لیے ہے، زمانے کے لیے نہیں، اسے چھپاؤ، اللہ کے لیے اپنے آپ کو پردے داری میں رکھو۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے فاطمہ سے کہا فاطمہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں نا تو میں حضور کی برکت سے، حضور کی صحبت سے ایسا قرآن پڑھتا ہوں کہ ایک پاؤں زین پہ، ایک پاؤں رکعت پہ رکھتا ہوں، زین پہ بیٹھنے سے پہلے ایک قرآن پورا
کر لیتا ہوں. آپ کیسے قرآن پڑھتی ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ فرمانے لگی میرے سردار میں ایسے قرآن پڑھتی ہوں کہ میں اپنی چکی رکھتی ہوں اور اس میں دانے ڈالتی ہوں, ایک چکر پورا نہیں ہوتا کہ فاطمہ کا قرآن پورا ہو جاتا ہے, ایک چکر پورا نہیں ہوتا فاطمہ کا قرآن پورا ہو جاتا ہے. بتاؤ جب باپ علی ایسے قرآن پڑھے اور ماں فاطمہ ایسے قرآن پڑھے تو اگر بیٹا حسین نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ دے تو اس میں حیرت کی بات. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. بس ختم کر رہا ہوں, دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ 1-2 منٹ اور بیٹھے رہے آپ لوگ, بس ختم کر رہا ہوں. دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ آپ کا دل لگ رہا ہے انشاءاللہ. آج کے زمانے کی عورتوں کو نہ جانے کیا ہو گیا. ادھر دیکھیں زور سے بولے سبحان اللہ. پہلے کے زمانے کی عورتیں نا اپنے بچوں کو سلاتی تھی, کہتی تھی بیٹے تو سو جا یا مصطفیٰ, کہتے کہتے وہ ناز سناتی تھی. بچپن میں حضور کی کہانی سناتی تھی. مجھے بچپن میں میری تائی نے سیدہ حلیمہ کی باتیں سنائی تھی. اللہ اکبر. آج بھی ایسا لگتا ہے کتنا ہی بڑا مقرر بول جائے مگر وہ رنگ پیدا نہیں ہو سکتا جو تائی کی باتوں میں آتا تھا. وہ سادہ باتیں وہ دل میں اترتی چلی جاتی ہیں. وہ مائیں اپنے بچوں کو لوریاں دیں, مائیں اپنے بچوں کی باتیں سنائیں. میاں پہلے کی مائیں تھی, وہ دلی میں ایک ماں رات کے وقت میں اٹھ گئی. رات کے وقت میں جب اٹھی تو وہ رونے لگی. اب رو کے وہ سجدے میں جا کے رونے لگی تو بچے کی بھی آنکھ کھل گئی. 7 سال کا بچہ تھا. اٹھنے کے بعد ماں کو دیکھا, امی رو کیوں رہی ہو؟ تو ماں نے سیام پھیر کے کہا بیٹے ابھی میں سوئی تھی تو میرے ہاتھ پہ ایک کیڑا داخل ہو گیا اور جب وہ اندر داخل ہوا تو میں اٹھ گئی. اٹھنے کے بعد کیڑے کو تو میں نے باہر کر دیا مگر میں سوچ لگی انقریب میں مر جاؤں گی, میرا جنازہ اٹھے گا, مجھے قبر میں لے کر کے جائیں گے اور جب قبر میں لے کر کے جائیں گے اور جب مجھے لے کر کے جائیں گے تو موٹے موٹے کیڑے آتے ہیں. جیسے انسان جب کہیں بیٹھتا ہے تو مچھر ہوتا نہیں ہے مگر خوشبو سونگ کے آ جاتا ہے, ایسے ہی جب آدمی قبر میں جائے گا تو کیڑے آئیں گے, ناک میں چڑھیں گے, منہ میں چڑھیں گے. ماں کہے گی بیٹے میں کتنی کمزور ہوں, میرے ناک میں منہ میں کیڑے چڑھیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ ان قریب میں کب تک زندہ رہوں گی؟ ایک دن تو مجھے مرنا ہی ہے نا, موت کے سامنے مجھے سر جھکانا ہے. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے بچہ کہنے لگا اماں تو بڑی ہے, میں تو بہت چھوٹا ہوں, اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ اے میری ماں, میری قبر میں میری ناک میں کیڑے چلے تو کیا ہوگا؟ ماں نے اپنے بچے سے کہا بیٹے پھر ایسا کر سجدے میں چلا جا. ماں نے لوہا گرم دیکھا اور کہا بیٹے سجدے میں چلا جا. بیٹا جب سجدے میں گیا نا تو پھر ماں سجدے میں جا کے پھوٹ کے روئی, کہنے لگی میرے مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا اور یہاں سے آگے تیرا کام ہے میرے مالک. اس بچے کو میرے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اے میرے مالک میرے بچے کو قبول کر لے. ماں روز روتی تھی, بچہ بھی روز اٹھ جاتا تھا. بچہ روتے روتے جوان ہو گیا, ماں کا انتقال ہو گیا. پھر بیٹے کا دلی میں رنگ چڑھا, بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد نہ جانے کتنی عورتیں آئیں, کتنی ملکائیں آئیں, مگر دنیا جا کے دیکھ لے, دلی جا کر کے دیکھے اس ماں کا مزار 3 کلومیٹر 3 بیگہ میں بنا ہوا ہے ساکیت کے اندر, بالکل مہرولی کے قریب. اس ماں کا نام ہے مائی صاحبہ, المعروف زلیخا مائی صاحبہ. اس کے مزار پہ ہر ہفتے بدھ کے دن میلہ لگتا ہے اور اس کے بیٹے کا مزار بھی قریب ہے. بادشاہ بہت بدلے مگر اس کے بیٹے کی بادشاہت نہیں بدلی. اس کے در پہ روز میلہ لگتا ہے. اس کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, شان اولیاء کرام, نعرہ تکبیر. آج میں آپ کو بتاؤں آج کیا ہو رہا ہے. آج نوجوان زنا کی طرف جا رہا ہے, بدکاری کی طرف جا رہا. خالی زنا, فزیکل زنا نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے اور کانوں سے سننا کانوں کا زنا ہے اور زبان سے گندی بات کرنا زبان کا زنا ہے. اللہ اللہ. اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسٹاگرام پہ معاذ اللہ آدھے کپڑوں کی تصویر دیکھنا کوئی گناہ ہی نہیں. اب تو ایسا لگتا ہے کہ فیس بک پہ گھٹیا چیزیں دیکھنے میں کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں نوجوانوں, کہیں ایسا تو نہیں ایمان ہی ختم ہو گیا؟ چونکہ ایمان ہوتا تو تکلیف ہوتی نہیں. حضور فرماتے ہیں مومن پہ گناہ ایسے ہوتا ہے جیسے اونٹ کے اوپر پہاڑ رکھا ہوا ہے نا, اور منافق پہ ایسے ہوتا ہے جیسے مکھی بیٹھی ہو جھاڑ دی. آج پوری رات فلمیں دیکھنے والے سنے ہیں, دوسروں کی لڑکیوں کو دیکھنے والے سنے ہیں. کیا تمہیں لگتا نہیں کہ یہ کتنا گندا کام ہے؟ بدکاری کرنے والے سنے ہیں. آج اللہ سے ڈر نہیں لگتا,
ایک نوجوان لڑکا تھا، میں اس سے کہا توبہ کر لے یار، مانا ہی نہیں. ایک دن ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی نے کہا سید صاحب فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. میں اس کے گھر گیا، وہ مر گیا تھا. ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم ہو کے آیا تھا. میں نے کہا میں دیکھوں گا. کسی نے کہا نہ دیکھو. میں نے کہا دیکھوں گا بھائی، میں تو غسال ہوں نا، پہلے مردے کی گندگی صاف کرتا ہوں تو میرے دل کی گندگی بھی صاف ہو جاتی ہے. میں گیا تو میں نے جب اس کے کفن ہٹا کے دیکھا، اس کا چہرہ تھا ہی نہیں. اس کی ماں کہتی تھی میں کیا دیکھ کے رہوں سید صاحب، میرے بیٹے کا تو چہرہ ہی نہیں ہے. ایسی موٹر سائیکل کے اوپر ٹرک چڑھا تھا، اس کے سر، اس کی ہڈیاں ٹرک میں وہیں رہ گئی تھی روڈ پر. اس کا بھیجا بکھرا ہوا پڑا تھا. وہ کہتا تھا کل توبہ کروں گا پرسوں، مگر وہ توبہ نہیں کر پایا. اس کا جب میں نے وہ پنی ہٹائی تو پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا. میں رونے لگا. ایک صاحب نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ اس کے پوسٹ مارٹم ہوا ہے. حضور فرماتے ہیں جب غسال ہاتھ اٹھاتا پکڑتا نا ہاتھ، تو مردہ کہتا آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اسے تو چیر دیا گیا ہے. پہلے شراب پیتے ہیں وہ چیرنے والے، اور پھر اس کے بعد وہ کوئی چاقو سے بھی نہیں، وہ بڑی بڑی کھاڑیاں ہوتی ہیں اسے کاٹتے ہیں. ایک جو ہے وہ بڑی بڑی اوزار ہوتے ہیں، اسے پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو میں سفر میں رہتا ہوں تو میں دعا کر رہا ہوں یا اللہ میری موت ایسی ہو کہ میرا پوسٹ مارٹم نہ ہو. آمین آمین آمین. وہ دن قریب آنے والا ہے جب ساری تاناشاہی ختم ہو جائے گی. وہ دن قریب آنے والا ہے جب تخت غسل پہ رکھے ہوں گے ہم سب. دوسرا غسل دیتا ہوگا، کیسے کیسے لوگوں کو غسل دے دیا گیا، کیسے کیسے. میں گھر سے نکل رہا تھا تو بچے رو رہے تھے، تو میں نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا، وہ 6 سال کا ہونے والا ہے، میں نے کہا بیٹے آج تو جا رہا ہوں تو واپس بھی آ جاؤں گا، عادت ڈال لو ایک دن جاؤں گا تو واپس بھی نہیں آ پاؤں. اللہ اکبر. میری گود میں کھیلتے ہوئے میرے بچے میری موت کی علامت ہے. چونکہ پہلے میں اپنے باپ کی گود میں کھیلتا تھا، اب وہ میری گود میں کھیلتے ہیں. کتنے کورونا میں مر گئے، کتنے ویسے مر گئے، کتنے جنازے اٹھ گئے، مگر ہم توبہ نہیں کر رہے. ہم کہہ نہیں رہے نا ہمیں معاف کر دے. بابا فرید کہتے ہیں میرے پیر قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید کو جانتے ہو؟ تول کے کھانا کھاتے تھے. نظام الدین اولیاء کہتے ہیں چھوٹا سا باٹ تھا، ایک چھوٹی سی ترازو تھی سناروں والی، اس پہ ایک لقمہ رکھ کے کھاتے تھے. میں نے کہا حضور اللہ بے حساب دیتا ہے، آپ یہ تول کیوں کھاتے ہیں؟ کہنے لگے یار اللہ تو بے حساب دیتا ہے مگر میرا عشق حساب مانگتا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے حضور میرے آقا کریم مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کھانا کھایا ہے، میں نے اندازہ کر لیا ہے. تو میں فرید نہ ان کا غلام ہوں، میں اس سے زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہتا جس سے حضور جتنے کھانا کھایا ہے. یعنی میں نے حضور کے کھانے کا اندازہ کر لیا ہے، اور میں اتنا کھانا نہیں کھانا چاہتا جتنا حضور نے کھایا ہے، تو اس سے کم تول کے کھاتا ہوں. بابا فرید الدین گنج شکر کی بات کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں میرے پیر نے قطب الدین نے کہا فلاں جگہ جاؤ، اللہ کا بہت غور سے سننا اس روایت کو، حاصل ہے میری تقریر کا، دھیان سے سننا. کہتے ہیں میرے پیر نے کہا فلاں جگہ اللہ کا ولی ملے گا، اس سے ملنا اور اس سے دعائیں کروانا. فرماتے ہیں میں گیا اور میں لمبا سفر کر کے گیا تو کسی نے کہا اوپر پہاڑ پہ، میں اوپر چڑھا، بڑی مشکل سے میرا سانس کہتے پھولنے لگا. میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک گفا ہے اوپر پہاڑ کے اوپر جا کر کے ٹاپ پر ایک گفا ہے، اور اس گفا کے اندر غار کے باہر ایک پاؤں کٹا ہوا پڑا ہے. اور میں جب اندر گیا تو ایک بزرگ تھے، ان کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا. میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، تیرا نام فرید ہے نا، بیٹھ جا. مجھے دیکھ کر کے حیرت ہوئی کہ انہوں نے بغیر پوچھے میرا نام بتا دیا، اور پھر کشف سے انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا کے بڑی دعائیں دی. بیٹھا رہا مگر میں نے دیکھا تھا ایک پاؤں ان کا نہیں تھا، ایک پاؤں باہر پڑا تھا. میں نے کہا حضور، جب جانے لگا میں نے کہا حضور چل رہا ہوں مگر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہ مانے. کہا کیا؟ کہا آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ کہا نہیں. کہا حضور یہ بتائیے ایک پاؤں باہر کٹا پڑا ہے، ایک آپ کا نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے گناہ کا ذکر بھی گناہ میں نہیں بتاؤں گا. میں نے کہا بتاؤ نا. کہا دیکھ بیٹے چوری کا ذکر نہیں کرتے. میں نے کہا حضور اللہ کا واسطہ بتا دے. کہنے لگے یار نہیں میں نہیں بتاؤں گا. میں نے کہا نہیں بڑا لمبا سفر کر کے اللہ کے واسطے بتا دے. کہنے جب اللہ کا نام لیا نا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے بات یہ تھی یہاں بارش بہت تیز ہوئی تھی، میرے پاس کمبل نہیں تھا، کئی ہفتے تک بارش ہوتی رہی. میں جو ہے وہ سکڑ گیا، مجھے سردی لگ گئی، اور جب سردی بارش ختم ہوئی دھوپ نکلی تو میں باہر کو چلا گیا. اور جب باہر کو گیا تو میں اپنی گفا کے دروازے پہ بیٹھ کے سورج سے سیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. ایک لڑکی کو دیکھا گزر کے جا رہی تھی، نہ جانے اتنے اوپر سے وہ لڑکی کہاں سے آ گئی تھی. ایک تو دل فریب بڑی خوبصورت تھی کہ اتنی خوبصورت لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی، عجیب سی لڑکی تھی. میں نے اسے دیکھا تو دیکھتے ہی میری آنکھوں کے رستے دل میں اتر گئی. میں نے اپنا پیر آگے کو بڑھایا. حضرت مجدد الفسانی جن کا آج عرس ہے، شیخ مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ زنا جو ہے یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں دیکھتی ہیں، دل پسند کرتا ہے، اور پاؤں اس فعل بد کو کر اور زنا اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے. یعنی آنکھوں سے دیکھ کر انسان آزمائش میں
میں پڑ گیا، پھر دل نے اسے راغب کیا اور اس کے پھر شرمگاہ نے اس پہلے بد کو پورا کر دیا. کہتے ہیں میں نے اپنا پاؤں آگے بڑھایا، دھیان سے سننا، کہتے ہیں میں نے اپنا پاؤں آگے بڑھایا فرید، مگر جیسی پاؤں آگے بڑھایا نا ایسی حاطف غیب سے آواز آئی کہ یاری کی باتیں ہمارے ساتھ کرتے ہو اور جاتے کسی اور کے پیچھے ہو. اللہ اکبر اللہ. کہتے میں سہم گیا، کانپ گیا. میں نے کہا میرے مالک، میں تو سمجھتا تھا کہ میں جہاں سجدہ کرتا ہوں تو وہاں سے دور ہے، مگر تو کتنا قریب نکلا کہ میں نے پاؤں اوپر اٹھایا اور تو نے دیکھ لیا. مگر اب یاری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پاؤں اندر نہیں آئے گا. اللہ میرے مالک اب یاری کا تقاضا یہی ہے. کہتے ہیں میں نے بڑا بھاری پتھر اٹھا کے پاؤں پہ مارا. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں بے ہوش ہو گیا، پھر ہوش میں آیا، پھر دوسری ہڈی توڑی، تیسری توڑی، ساری ہڈیاں توڑ دی. اس کے بعد کھال کو کاٹا، نسوں کو کاٹا، اور کاٹنے کے بعد پیر ہاتھ میں اٹھایا اور باہر کو پھینک کے کہا میرے یار اب تو مجھ سے راضی ہو جانا. میں نے وہ پاؤں کاٹ کے پھینک. اللہ اکبر اللہ. آج تم سمجھتے ہو تمہاری آنکھوں میں گندگی جو ہے اسے میرا رب نہیں دیکھتا؟ کیا ہے حالات بنا رکھے ہیں نوجوان. بابا فرید کہتے ہیں وہ رو کے میرے سینے سے بٹ گئے. مجھ سے کہنے لگے یار اللہ معاف کر دے گا، تو بتا دے فرید. میں نے کہا اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، جو آپ کے صدقے سے اللہ سے دعائیں مانگے گا اللہ اسے بھی معاف کرے گا. سبحان اللہ. اللہ آپ کو بھی معاف کرے گا، اس سے بھی معاف کرے گا جو آپ کے صدقے سے. نوجوانوں رات کو روز چپ چپ کے رویا کرو، اللہ سے کہا کرو مالک معاف کر دے، وہ بڑا ہی کریم ہے. وہ کہتا ہے آدم کے بیٹے تو ایک بار معافی تو مانگ کے دیکھ، میں تیرے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک بار آ کے تو دیکھ، پکار کے تو دیکھ. اللہ اکبر. میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ آج امام حسن کا یہ دن ہے. امام حسن کی روحانیت کو دیکھ کر کے آج ہمیں توبہ کر لینی چاہیے. آج کہنا چاہیے کہ ہم توبہ کریں گے اپنے رب کی بارگاہ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں توبہ کرو. ایک روایت میں آتا ہے ایک بڑی بدکار، ادھر دیکھیں، بڑی بدکار آدمی تھا، زنا کرتا تھا، بدکاری کرتا تھا. اتنا بدکار تھا کہ پوری بستی اس سے ناراض تھی. وہ تھا حضرت موسیٰ کے زمانے کا آدمی، بنی اسرائیل کا. لوگوں نے کہا اگر تو نے اب کے گناہ کیا تو تجھے بستی سے نکال دیں گے، تیری وجہ سے ماحول خراب ہو رہا ہے. وہ توبہ کر چکا تھا مگر پھر گناہ کر لیا. گناہ کر کے پھر پریشان ہو گیا. لوگوں نے اسے بستی سے نکال کے دروازہ بند کر دیا. پہلے بستی سے نکل جاتا تھا نا کوئی تو پھر اندر نہیں داخل ہوتا تھا. پہلے کے شہر قلعہ بند ہوتے تھے، جیسے آج کل کی بڑی بڑی جو شہروں میں جا کر کے دیکھو کالونیاں بند ہوتی ہیں، وہ بند کر دیا. اب اسے بہت زیادہ سردی لگی. اب سردی کا اگر علاج نہ ہونا تو بندہ بڑے جو ہے وہ سیریس بیمار ہو جاتا ہے، بہت زیادہ سیریس پیشنٹ ہو جاتا ہے. وہ وہیں پہ دم توڑ گیا، مر گیا. مگر جب وہ گنہگار مرا نا تو اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ جاؤ فلاں میرا ایک ولی، میرا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، اس کا نماز جنازہ پڑھو. اور اے موسیٰ اعلان کر دو جو بھی اس کا نماز جنازہ پڑھے گا میں اس کی بھی مغفرت کر دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ. اب لوگ گئے دوڑتے ہوئے، نیک لوگوں کے جنازے میں تو جاتے ہیں نا لوگ، تو لوگ دوڑتے ہوئے گئے، پورا بھیڑ لگ گیا، ازدحام ہو گیا، کثرت ہو گئی، پبلک ہی پبلک. مگر جب چہرہ دیکھا تو لوگ پیچھے ہٹ کے کہنے لگے یہ تو وہی بدکار ہے، یہ تو وہی گنہگار ہے. موسیٰ بھی حیرت میں پڑ گئے. اللہ نے کہا موسیٰ یہ گنہگار وہی کی، یہ موسیٰ گنہگار ضرور ہے. مگر جب یہ باہر آ کے اسے علاج نہیں ملا نا تو یہ کہنے لگا مولا میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے شہر سے نکال دیا ہے، مگر تو اپنی رحمت سے مت نکالنا. کہنے لگا میرے مالک میں اگر انتقال کا وقت قریب ہو رہا ہے، اگر میری ماں ہوتی تو میرے قریب ہوتی، مجھ پر رحم کرتی، میرا باپ ہوتا تو مجھ پر رحم کرتا، میری بیوی ہوتی رحم کرتی. تو ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے، اب تو ہی رحم کر دے، کوئی نہیں ہے. کہنے لگے مالک اگر مجھے معاف کرنے سے تیری رحمت پہ کوئی فرق پڑتا ہو تو مت معاف کر، اور اگر نہیں پڑتا ہو تو مجھے معاف کر دے. کہنے لگا مولا میرے جیسا بدکار پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، نہ میرے جیسا بدکار کوئی ہے، نہ تیرے جیسا معاف کرنے والا غفور رحیم کوئی ہے. اے میرے رب مجھے معاف کر دے، تجھے اپنی رحیمی کریم کا واسطہ. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تو اکیلا اپنی مانگتا تھا، اگر سارے لوگوں کی دعائیں مانگتا نا دنیا کے گنہگاروں کی تو میں سب کو بخش دیتا. سبحان اللہ. اتنا کریم ہے، ماؤں سے زیادہ مہربان. سبحان اللہ. یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان اپنے رب سے کب تک بھاگے گا؟ ایک دن تجھے 4 لوگ اٹھا کے قبر میں ڈال دیں گے، اس سے پہلے توبہ کر لے. میرا تقریر یہ 2 بج گئے اور 1.5 گھنٹہ مجھے ہو گیا بولتے بولتے. آپ اس سے گزارش کرتا ہوں مجھے بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کڑا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتا دیں، نیچے ہاتھ کر لیں.
جتنے لوگ گردن کٹا سکتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. نیچے ہاتھ کریں. جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا, کچھ بھی کر سکتا ہے, بتائیں نا, کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک دوسرے کی طرف آپ دیکھیے گا مت, ایک دوسرے کی طرف مت دیکھیے گا 2 منٹ, اور مجھے بتائیے جو گردن کٹا سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے. آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے امام حسین کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے اس محفل میں؟ کھڑے ہو جائے, کھڑے ہو جائے. مدرسے کا طالب علم کوئی نہ کوئی ان کے تو نصاب میں شامل. جو داڑھی رکھائیں جن کے پہلے سے داڑھی ہو, جن کی چھوٹی ہو یا بالکل نہ ہو, جو داڑھی آج سے پوری رکھائیں 100 شہیدوں کا ثواب ہے. حضرت عمر نے اسے مدینے سے نکلوا دیا تھا جس نے داڑھی کٹائی تھی, مڑائی. پیچھے والے بھی کھڑے ہو جائیں, جب میں بٹھا لوں تب بیٹھے. آج سے جو حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارے وہ کھڑا ہو جائے. اس محفل میں کہے کہ میرا جینا بھی نبی کے لیے ہے, مرنا بھی نبی کے لیے. جن کے داڑھی نہ ہو اور آج سے رکھانا چاہیں وہ کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. جو پوری داڑھی رکھانا چاہیں وہ کھڑے ہوں, جذبات میں کوئی نہ کھڑے ہو, کل کو منع کر دیں. 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی پر, اور کھڑے رہنا جب تک میں نہ بٹھا لوں اس نبی کے نام پہ جس نے غار حرا میں رو رو کے تمہارے لیے دعائیں کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جو تمہیں قبر میں نظر آئیں گے اور جو تمہیں حشر میں بخشوائیں گے وہ لوگ قبر میں چہرہ لے کے جاؤ گے حضور کی سنت والا. لوگ کہتے ہیں داڑھی مڈا کے آدمی خوبصورت ہوتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے بریلی سے جنازہ نکلتا تھا نا, تو غیر مسلم دیکھ کے کہتے تھے بریلی کا اختر رضا اتنا خوبصورت ہے تو بغداد کے غوث اعظم کتنے خوبصورت ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ سب لوگ داڑھی رکھانے والے ہیں. اور کوئی عاشق ہے جو 100 شہیدوں کا ثواب کے لیے کھڑا ہو جائے, مقبول شہداء کا ثواب. ہاتھ اوپر کر لیں داڑھی رکھانے والے, ہاتھ اوپر کر لیں. دیکھو بھائی سب لوگ دیکھ رہے ہیں نا, اللہ کو میرے ساتھ داڑھی رکھانے والے کہیں اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں, کو اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں آج کے بعد داڑھی نہ کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ, پوری رکھائیں گے آج سے, ابھی سے انشاءاللہ. کو انشاءاللہ, زور سے کہو, ذرا زور سے کہو انشاءاللہ. بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی شروعات کریں گے؟ نیت کریں, نمازی بنا اللہ کا کام ہے. ہاتھ اٹھا کے بتائیں, دونوں ہاتھ رکھیں. یا اللہ یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ہاتھ اوپر کریں. یا اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے, میرے کریم اور رحیم رب, انہیں نمازی بنانا تیرا کام ہے. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, اپنی بہن بیٹیوں کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ, اور ناجائز کاموں سے بچیں گے انشاءاللہ, مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہو آمین, کہو آمین. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیں گے انشاءاللہ. میرے ساتھ توبہ کریں اور پڑھیں استغفر اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم. کہو اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام.